بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ میں حماس کے 25 ٹھکانوں پر کیے ہوائی حملے، راکٹوں اور جلتی پتنگوں کے جواب میں کارروائی کا دعویٰ۔ اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں سائرن کی آوازیں، لوگوں میں دہشت، حالیہ عرصے کی سب سے تیز جھڑپیں۔ امریکہ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل سے باہر ہو گیا، اسرائیل کے خلاف کام کرنے کا الزام۔ سعودی اتحاد کی فوج نے حدیدہ ایئرپورٹ کا کنٹرول الحوثیوں سے چھیننے کا کیا دعویٰ، کہا ایرانی ہتھیار ضبط کیے گئے۔ حدیدہ حملہ سرکش طاقتوں کی شیطانیت ہے، بندرگاہ سے یمنیوں کا قبضہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، خامنہئی کا خطاب۔ افغانستان میں طالبان کا زبردست حملہ، 30 سپاہی ہلاک، فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا گیا، حکومت نے جنگ بندی ختم کر دی۔ یورپی یونین نے امریکی مال پر جوابی ٹیرف لگانے کا کیا اعلان۔ انڈونیشیا میں کشتی ڈوبی، 200 مسافر لاپتہ۔ کشمیر میں گورنر راج لگا دیا گیا، وورا نے لیا سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ پٹی میں حماس کے 25 ٹھکانوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے کہا کہ حماس نے اسرائیل کے علاقوں میں کئی راکٹس اور مورٹار شیلز فائر کیے، جس کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ بتایا گیا کہ چہارشنبے کی صبح اسرائیل کے حملوں میں 3 فلسطینی زخمی ہوئے۔ حالیہ دنوں میں یہ حماس اور اسرائیل کے بیچ سب سے تیز جھڑپ تھی۔ اسرائیل میں کسی کے زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن سرحدی علاقوں میں صبح اچانک سائرن بجنے لگے اور اسرائیل کے وارننگ سسٹم کو چوکس کر دیا گیا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ حماس نے اسرائیل کے علاقوں میں 45 راکٹس اور مورٹار شیلز فائر کیے اور اس کے آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم نے 7 راکٹس کو روکا۔ اسرائیل نے کچھ ہفتے پہلے بھی ایسی کارروائیاں کی تھیں اور کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے کھیتوں پر جلتی پتنگوں کے ذریعے آگ لگانے پر جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں فلسطینیوں نے مزاحمت کا یہ نیا طریقہ استعمال کرنا شروع کیا، جس کے ذریعے پتنگوں اور غباروں کے ذریعے اسرائیل کے کھیتوں کو جلایا جا رہا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے رفح کے قریب کھیتوں میں 2 میزائل گرائے، اس مقام کے قریب ایک پولیس چیک پوسٹ کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مسلسل دوسرے دن حملے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے کہا کہ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے ٹھکانے یا مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بتایا گیا کہ اسرائیل کی تازہ کارروائیوں میں زخمی ہونے والوں میں حماس کے 2 سپاہی بھی شامل ہیں۔ اسرائیل غزہ سے حملوں کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے اور اسرائیل نے پچھلے 11 سال سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس حالات خراب کر رہی ہے، لیکن حماس ہمیشہ ایسے الزامات کو رد کرتی رہی ہے۔ 30 مارچ کے بعد سے غزہ سے فلسطینیوں کے مظاہروں کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک کوئی 130 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور تناؤ پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے طاقت کے حد سے زیادہ استعمال کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ غزہ سے یہ فلسطینی اپنی زمین پر واپس جانے کا حق مانگ رہے ہیں، جہاں سے اسرائیل بننے کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ امریکہ نے یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور کونسل پر منافقت کا الزام لگایا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ انسانی حقوق کونسل میں انسانی حقوق کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ امریکہ نے کونسل پر اسرائیل کے خلاف ہونے کا الزام لگایا۔ نکی ہیلی نے انسانی حقوق کونسل کو سیاسی تعصب کی گندگی قرار دیا۔ یہ کونسل 2006 میں بنائی گئی تھی۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کونسل کا رکن بنا رہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل کے چیف
زید راد حسین نے کہا کہ انہیں حیرت نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب ٹرمپ حکومت کی بعض پالیسیوں پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر مائیگرنٹ جوڑوں کو ان کے بچوں سے الگ کرنے کی پالیسی پر بھی ہر طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، اور پوپ فرانسس نے بھی اس پالیسی پر تنقید کی ہے۔ حالیہ عرصے میں انسانی حقوق کونسل نے کئی بار اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ کچھ دن پہلے سیکیورٹی کونسل میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے اسرائیلی کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ ایک اور جنگ کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ کونسل سے نکلنے کا امریکہ کا فیصلہ امریکی حکومت کی ایک طرفہ پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کی غلط کاریوں کا بچاؤ کر رہا ہے۔ مئی کے مہینے میں انسانی حقوق ادارے کے چیف زید راد الحسین نے کہا تھا کہ اسرائیل منظم طور پر فلسطینیوں کے انسانی حقوق چھین رہا ہے۔ زید راد نے کہا کہ غزہ کے 19 لاکھ لوگوں کو ایک زہریلے سلم میں پنجرے کی طرح بند کر دیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں یمن کی۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فوجوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حدیدہ ایئرپورٹ کا کنٹرول الحوثیوں سے چھین لیا ہے۔ سعودی اتحاد کے کمانڈر بریگیڈیئر عبدالسلام نے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ حدیدہ ایئرپورٹ کو پوری طرح سے کلیئر کر دیا گیا ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ ویڈیو UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے جاری کیا، لیکن الحوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ایک عہدیدار محمد البقیتی نے ان رپورٹس کو رد کر دیا۔ حدیدہ ایئرپورٹ شہر کی بندرگاہ سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ الحوثیوں اور اتحادی فورسز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جارح طاقتوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اس دوران سعودی اتحاد نے الزام لگایا کہ الحوثی سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پچھلے مہینے سعودی عرب، UAE اور ہادی کی فوج نے حدیدہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ الحوثیوں کا الزام ہے کہ اس آپریشن میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں بھی مدد کر رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ UAE کی قیادت میں اتحادی فوج نے حدیدہ ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل رن وے پر قبضہ کر لیا ہے اور ایران کی تائید رکھنے والے الحوثیوں کے ساتھ ان کی زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ بندرگاہی شہر میں جھڑپوں کی وجہ سے 5200 خاندان بے گھر ہوئے۔ سعودی عرب کا اتحاد 2015 سے یمن میں حملے کر رہا ہے۔ حدیدہ کا آپریشن اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ UAE کے آفیسرز نے یمنی قیدیوں کو جنسی طور پر ٹارچر کیا۔ سعودی عرب کی فوجی اتحاد نے یمن کے حدیدہ میں الحوثیوں سے ضبط کیے گئے ہتھیاروں کی نمائش کی اور دعویٰ کیا کہ یہ ہتھیار ایران سے سپلائی کیے گئے تھے۔ ان ہتھیاروں میں ڈرونز، سنائپر رائفل اور بم وغیرہ شامل ہے۔ UAE کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ان ہتھیاروں سے انہیں حیرت نہیں ہوئی، یہ بہت ماڈرن ہتھیار ہیں جو الحوثیوں کے ہاتھوں میں پہنچائے گئے ہیں۔ سعودی عرب اور اتحادی ملکوں نے اس سے پہلے بھی ایسے الزامات لگائے ہیں، لیکن ایران ایسے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے یمن کی لائف لائن حدیدہ پر سعودی اتحاد کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے کیا جانے والا یہ حملہ سرکش طاقتوں کی شیطانیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ خامنائی نے کہا کہ حدیدہ پر ایک خونی اور مجرمانہ حملہ کیا گیا ہے، اس کے لیے کئی ملک ذمہ دار ہیں، ان کا مقصد ایک اہم بندرگاہ سے یمن کے اصل لوگوں کا قبضہ چھیننا ہے۔ سپریم لیڈر نے ایرانی پارلیمنٹ مجلس کے اسپیکر علی لاریجانی اور کئی دوسرے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے مائیگرنٹ خاندانوں کو ان کے بچوں سے الگ کرنے کی امریکہ کی پالیسی کا بھی حوالہ دیا اور اس پر تنقید کی۔ خامنائی نے کہا کہ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ڈرانے دھمکانے کی چالوں سے نہیں دبے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اور ہمارے ارادوں کے ذریعے ایرانی قوم امریکہ اور دوسرے دشمنوں کے خلاف جیت حاصل کرے گی۔ انہوں نے ایران کے دشمنوں کو تاوان حاصل کرنے والی اور ڈرانے دھمکانے والی طاقتیں قرار دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ 40 سال سے دشمن ایران کے خلاف سرگرم ہے اور ایک محاذ بنایا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنی بڑھتی ہوئی طاقت، سائنسی کارناموں اور دنیا میں اپنے وجود پر فخر ہے۔ سیریا کے سرحدی علاقے میں اسرائیل کا ایک ڈرون تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ یہ ڈرون سیریا کے کونیترا صوبے کے حادر ٹاؤن میں ملا۔ اسرائیل وقفے سے سیریا میں ایسی کارروائیاں کر رہا ہے۔ سیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی کارروائیوں کا مقصد ملک میں دہشت گرد گروپوں کی مدد کرنا ہے۔ سیریا کی حکومت نے منبش ٹاؤن میں امریکہ اور ترکی کے سپاہیوں کی موجودگی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں کے سپاہی اس حساس شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ اور ترکی کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا ہے جس کا مقصد کرد فورسز کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے وزارت خارجہ کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ منبش کے علاقے میں ترکی اور امریکہ کی فوجوں کی دراندازی کی سیریا مذمت کرتا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ جنیوا میں سیریا کے دستور کے بارے میں ہونے والی بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ بات چیت ترکی، ایران اور رشیا کی موجودگی میں ہوئی۔
یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ سیریا کے غوطہ کی گھیرہ بندی کے دوران دونوں طرف سے جنگی جرائم کیے گئے تھے. ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے دبئی میں 1 لاکھ درہم کے ساتھ ایک فقیر کو پکڑا گیا اور تمل ناڈو کی سانولی حسینہ بنی مس انڈیا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر. اسرائیل نے غزہ میں حماس کے 25 ٹھکانوں پر کیے ہوائی حملے. راکٹوں اور جلتی پتنگوں کے جواب میں کارروائی کا دعویٰ. اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں سائرن کی آوازیں, لوگوں میں دہشت. حالیہ عرصے کی سب سے تیز جھڑپیں. امریکہ یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل سے باہر ہو گیا. اسرائیل کے خلاف کام کرنے کا الزام. سعودی اتحاد کی فوج نے حدیدہ ایئرپورٹ کا کنٹرول الحوثیوں سے چھیننے کا کیا دعویٰ. کہا ایرانی ہتھیار ضبط کیے گئے. حدیدہ حملہ سرکش طاقتوں کی شیطانیت ہے. بندرگاہ سے یمنیوں کا قبضہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. خامنائی کا خطاب. افغانستان میں طالبان کا زبردست حملہ, 30 سپاہی ہلاک. فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا گیا. حکومت نے جنگ بندی ختم کر دی. یورپی یونین نے امریکی مال پر جوابی ٹیرف لگانے کا کیا اعلان. انڈونیشیا میں کشتی ڈوبی, 200 مسافر لاپتہ. کشمیر میں گورنر راج لگا دیا گیا. وورا نے لیا سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو UN سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے. حالانکہ امریکہ اس سمجھوتے سے باہر ہو گیا ہے. اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ عالمی سمجھوتوں کو عالمی سیکیورٹی حاصل ہونی چاہیے. انہوں نے ایران کے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے چیف علی اکبر صالحی سے اوسلو میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی. افغانستان میں طالبان نے ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا اور کم سے کم 30 افغان سپاہیوں کو ہلاک کر دیا ہے. حال ہی میں طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. یہ حملہ بغدی صوبے میں کیا گیا. طالبان نے اتوار کے دن جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. حالانکہ صدر اشرف غنی نے سیز فائر کی مدت اور 10 دن کے لیے بڑھانے کا اعلان کیا تھا. چہارشنبے کو افغان حکومت نے بھی سیز فائر ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ سعودی عرب نے ناراض آوازوں کو دبانے کی اپنی پالیسی کے تحت مزید 2 خاتون کارکنوں کو گرفتار کر لیا. نیو یارک سے کام کرنے والی تنظیم نے کہا کہ 6 جون اور 10 جون کو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکنوں نوف عبدالعزیز اور مایا الزہرانی کو گرفتار کر لیا گیا. نوف عبدالعزیز نے ان عورتوں سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا جنہیں مئی کے مہینے میں گرفتار کیا گیا تھا. بتایا گیا کہ مایا الزہرانی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے نوف عبدالعزیز کا ایک خط سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا. انہوں نے یہ خط یہ کہتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو اس خط کو منظر عام پر لایا جائے. سعودی عرب میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عورتوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ملک میں کچھ دنوں بعد عورتوں پر ڈرائیونگ کی پابندی ختم ہونے والی ہے. ہیومن رائٹ واچ کی مڈل ایسٹ ڈائریکٹر سارا واٹسن نے کہا کہ 24 جون کو جب یہ پابندی ہٹائی جائے گی وہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا, کیونکہ جن عورتوں نے ڈرائیونگ پر پابندی کے لیے مہم چلائی تھی انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے.
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सदर हसन रूहानी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के दरमियान डिफेंस बजट पर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया ने ईरानी मीडिया के हवाले से यह दावा किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान में ईद उल फितर के मौके पर होने वाले एक प्रोग्राम में हसन रूहानी और जनरल कासिम सुलेमानी के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमानी ने सदर को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बजट में कमी के खिलाफ खबरदार किया, लेकिन रूहानी ने उन पर गुस्से का इजहार किया। बताया गया कि इन दोनों के दरमियान मामले को सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली शमखानी ने हल किया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी एक्सपोर्ट्स के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मई के महीने में यूरोपीय मुल्कों पर स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी में इजाफे का फैसला किया था। यूरोपीय यूनियन की ट्रेड कमिश्नर ने बताया कि अमरीका के एक्सपोर्ट्स खासतौर पर ब्लू जीन्स, मोटर बाइक्स और विस्की को टारगेट किया जाएगा। यूरोपीय ओहदेदारों ने कहा कि उन्हें मजबूरन ऐसा फैसला करना पड़ रहा है। एक दिन पहले ट्रंप ने चाइना के खिलाफ भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चाइना ने धमकी दी है कि वो अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इस तरह अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाव पैदा हो गया और एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने उनकी तायद करने पर चाइना का शुक्रिया अदा किया। किम जोंग उन ने एक दिन पहले बीजिंग का दौरा किया था और चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उन्होंने सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात के बारे में चाइना के सदर को ब्रीफिंग दी। जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज लगा दिया गया है। सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल होने के बाद गवर्नर एनएन वोरा ने इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की। एक दिन पहले रियासत में बीजेपी ने पीडीपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर एनएन वोरा ने रियासत में 6 महीनों के लिए गवर्नर राज लगाने का फैसला किया। गवर्नर ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी एमएम व्यास और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की। गवर्नर ने दूसरे कई महकमों के ओहदेदारों और चीफ से मुलाकातें की। उन्होंने आला सिक्योरिटी ओहदेदारों को बुलाते हुए एक मीटिंग की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि गवर्नर राज में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन सख्त किए जाएंगे। इस्तीफा देने वाली चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने वार्निंग दी है कि ताकत का इस्तेमाल कश्मीर की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान कहा गया कि गवर्नर वोरा, जिनकी मियाद 5 दिन बाद खत्म होने वाली थी, अमरनाथ यात्रा तक कम से कम ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि फौज पर किसी भी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इंडोनेशिया में एक कश्ती डूबने के हादसे के बाद तकरीबन 200 लोग लापता हैं। यह हादसा समात्रा के करीब पेश आया। बताया गया कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर सफर कर रहे थे। इंडोनेशिया के ओहदेदारों ने बताया कि पीर की रात ये कश्ती डूबी। जिस वक्त ये हादसा पेश आया, ऊंची लहरें उठ रही थीं और मौसम खराब था। हादसे के बाद 18 लोगों को बचाया गया। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए माहिर गोताखोरों को तलब किया गया है। दुबई पुलिस ने एक फकीर के पास से 1 लाख दरहम जब्त किए। ये एक बूढ़ा फकीर है जिसे ईद उल फितर के पहले दिन भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 45,000 दरहम मिले। बाद में उसके पास से और 55,000 दरहम जब्त किए गए। बताया गया कि ये फकीर विजिट वीजा पर 1 महीना पहले यूएई आया था। इस मुहिम के दौरान 243 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 136 मर्द और 107 औरतें शामिल हैं। इनका ताल्लुक अलग अलग मुल्कों से है। इनमें से 195 विजिट वीजा पर आए। इनमें से बाज ने अपना पेशा बिजनेस बताया था। दुबई ओहदेदारों ने बताया कि इस फकीर ने अपने मसनूई पैर में रकम छुपा कर रखी थी। इस शख्स की उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई है। यह रकम $27,225 के बराबर होती है। तमिलनाडु की सांवली हसीना 19 साल कॉलेज स्टूडेंट अनुकृति वास को फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज पहनाया गया। यह तकरीब बहुत शानदार अंदाज में मुंबई में हुई। अनुकृति को इससे पहले फेमिना मिस तमिलनाडु करार दिया गया था। उन्होंने 30 दूसरी लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए जजों के एक पैनल के सामने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया। इस पैनल में मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर भी शामिल थी, जिन्होंने अनुकृति को ताज पहनाया। हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी दूसरे और आंध्र प्रदेश की श्रेया तीसरे नंबर पर रही। जजों के पैनल में क्रिकेटर इरफान पठान, केएल राहुल, बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल, कुणाल कपूर और मलाइका अरोरा शामिल हैं। इस तकरीब में माधुरी दीक्षित, करीना कपूर और जैकलिन फर्नांडिस जैसी फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की। अनुकृति अब मिस वर्ल्ड 2018 में इंडिया की नुमाइंदगी करेंगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल ने गजा में हमास के 25 ठिकानों पर किए हवाई हमले। रॉकेटों और जलती पतंगों के जवाब में कार्रवाई का दावा।
اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں سائرن کی آوازیں، لوگوں میں دہشت، حالیہ عرصے کی سب سے تیز جھڑپیں۔ امریکہ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل سے باہر ہو گیا، اسرائیل کے خلاف کام کرنے کا الزام۔ سعودی اتحاد کی فوج نے حدیدہ ایئرپورٹ کا کنٹرول الحوثیوں سے چھیننے کا کیا دعویٰ، کہا ایرانی ہتھیار ضبط کیے گئے۔ حدیدہ حملہ سرکش طاقتوں کی شیطانیت ہے، بندرگاہ سے یمنیوں کا قبضہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، خامنائی کا خطاب۔ افغانستان میں طالبان کا زبردست حملہ، 30 سپاہی ہلاک، فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا گیا، حکومت نے جنگ بندی ختم کر دی۔ یورپی یونین نے امریکی مال پر جوابی ٹیرف لگانے کا کیا اعلان۔ انڈونیشیا میں کشتی ڈوبی، 200 مسافر لاپتہ۔ کشمیر میں گورنر راج لگا دیا گیا، وورا نے لیا سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔